رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے نالج وے کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، نالج وے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب حسن۔ پروگرام گلدستہ رسول میں آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قریبی اور پیارے صحابیوں میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حیدر کرار اور زبیر علی، ان سے جانیں گے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات۔ جس بار آپ بتائیے گا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا بھی ہیں، آپ کا تعارف تاریخ میں کس طرح سے درج کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہمارا سید الشہداء اسد اللہ صد رسول اللہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق چچا تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت تمام مورخین نے یوں درج کی ہے کہ عام الفیل سے 2 یا 4 سال قبل آپ کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی، اور آپ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے فرزند تھے، اور آپ زمانہ اسلام سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے آپ شکار کے شوقین تھے، اور مکہ کے اندر بہادر اور بہت ہی خوبصورت جوان تھے۔ ماشاءاللہ جی، اگر آپ بتائیے گا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مشرف با اسلام ہونا اور ان کے ساتھ مل جانا تاریخ میں کس طرح سے ملتا ہے؟ کیونکہ چچا تو تھے، ظاہری بات ہے، تعلق تو تھا، لیکن مشرف با اسلام ہونا کیسے ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ بہت مشفق اور بہت محبت کرنے والے تھے۔ جب رسول اللہ نے ابھی اسلام کی دعوت پیش نہیں بھی کی تھی تو تب بھی آپ رسول اللہ کے ساتھ بہت اٹیچ تھے۔ ایک روایتوں کے اندر ہے کہ آپ حضرت رسول خدا کے جو ہے وہ رضائی بھائی بھی تھے، لیکن حضرت حمزہ سید الشہداء جو ہیں ان کا رسول اللہ کی اسلام لانے سے قبل، اسلام کی دعوت لانے سے قبل جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور رسول اللہ نے جب اسلام پیش کر دیا تو ابھی تک آپ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن پورے مکہ کے اندر اور پورے عرب کے اندر جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے تھے، آپ بجائے الٹا ان کی مخالفت کرتے تھے، یعنی آپ کے خلاف نہیں تھے وہ؟ بالکل آپ کے خلاف نہیں تھے، اور ابو طالب کے ساتھ مل کر رسول اللہ کی حمایت میں کھڑے ہوتے تھے۔ اور دعوت ذوالشیرہ میں بھی جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور اس کے بعد جنگ فجار میں بھی آپ کی شرکت ملتی ہے، معاہدہ حلف الفضول میں بھی آپ کی شرکت ملتی ہے، سارے جاہلیت کے دور کی ہے۔ اس کے بعد دعوت ذوالشیرہ میں بھی آپ کی شرکت ملتی ہے، اور اس کے بعد جب بھی مکہ کے اندر رسول اللہ کی مخالفت اٹھی، آپ نے اٹھ کے الٹا ان کی مخالفت کی۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ کچھ اس طرح ملتا ہے کہ ابو جہل جو تھا وہ رسول اللہ کو ایک مرتبہ شکار کرنے حضرت حمزہ نکلے ہوئے تھے، تو ابو جہل نے رسول اللہ کو برا بلا کہا اور نازیبا کلمات کہے، تو ایک لونڈی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ جو ہے ابو جہل نے اس طرح کیا، تو آپ کوہ صفا کے پاس گئے، وہاں پہ ابو جہل کھڑا لوگوں سے باتیں کر رہا تھا، تو آپ نے پکڑ کر کمان جو ہے اس کے سر پر دے ماری اور اس کو لہو لہان کر دیا، اور بنو مخزوم کا تھا ابو جہل، وہ بنو مخزوم والے لوگ لڑنا چاہ رہے تھے، لیکن ابو جہل نے ان کو روکا کہ میں نے ان کے بھتیجے کو برا بلا کہا تھا تو ان کو کچھ نہ کہو۔ وہ اس بات کی آب و تاب نہیں رکھتے تھے کہ وہ جو ہے جناب حمزہ کے ساتھ لڑائی کر سکیں۔ ماشاءاللہ، یعنی اتنے ان کی بہادری مشہور تھی کہ کوئی ان کے ساتھ لڑنا بھی نہیں چاہتا۔ ان کی بہادری ان کی مشہور تھی کہ لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدے کرنے کے اندر فخر محسوس کرتے تھے، اور حضرت حمزہ شکار کھیل کر جب آیا کرتے تھے تو عرب کے لوگ لائنوں میں لگے ہوتے تھے ان کے ساتھ محفلیں کرنے کے لیے، اتنی ان کی زعامت اور اقامت جو ہے وہ وہاں پہ مشہور تھی مکہ کے اندر۔ ماشاءاللہ جی، اس بار آپ بتائیے گا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکہ میں کردار ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ مورخین نے اسی اسنا کے اندر لکھا ہے کہ ابو جہل کو مارنے کے بعد حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز کے ساتھ اس میدان کے اندر نعرہ لگا دیا کہ میں محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اسی کے ساتھ سب لوگ جو تھے ان کے اندر ایک مشرکین کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی کہ حمزہ بھی آج اسلام کا حامی ہو گیا ہے، یعنی اسلام کو ایک تقویت مل گئی، اسلام کو تقویت مل گئی۔ تو اسی کے ساتھ ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور حضور کے ساتھ ساتھ رہے، اور مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات اصحاب کے درمیان وہاں بھی کروایا۔ اس میں آپ کا جو بھائی بنایا وہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مکہ کے اندر شیب ابی طالب کا جو واقعہ ہوا، مشرکین نے جو بنو ہاشم کا بائے کاٹ کیا، تقریباً 3 سال کا عرصہ جو ہے تواریخ میں یہ درج ہے کہ آپ قید رہے وہاں پر، تو اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محصور رہے۔ تو مکہ کے ساتھ ہی جب مدینہ میں ہجرت ہوئی ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواقعات مدینہ میں آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی قرار دیا۔ ماشاءاللہ۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حضرت حمزہ کے ساتھ تعلق تھا وہ ابھی تک ہم نے تاریخ میں مکی دور میں دیکھا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو حضرت حمزہ کا کیا کردار ملتا ہے اس دوران؟ جب جناب رسول خدا نے ہجرت کی ہے تو اس کے بعد جناب حمزہ بھی ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے، حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک ہجرت ہوئی جو حبشہ کی طرف تھی، لیکن جناب حمزہ رسول اللہ کی مدافعت کے لیے اور رسول اللہ کی حفاظت کے لیے مکہ میں موجود رہے اور آپ حبشہ تشریف نہیں لے گئے۔ اور میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا چلوں کہ جو رسول اللہ کا جو نکاح تھا جناب ابو طالب نے پڑھایا تھا، جناب حمزہ کی شمولیت اس کے اندر بھی ملتی ہے تاریخ کے اندر ہمیں۔ آپ اتنے قریبی تھے رسول اللہ کے، اور رسول اللہ کی اور جناب حمزہ کی عمر مبارک میں بھی بہت تھوڑا فرق تھا، تو آپ رسول اللہ کے مدافع تھے۔ جب مدینہ آپ ہجرت کر کے گئے ہیں تو اس سے پہلے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے آپ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے، اور جب آپ مدینہ ہجرت کر گئے تو پھر بھی آپ رسول اللہ کے زور بازو بنے رہے۔ اور وہاں پہ ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں کہ اس سے پہلے بھی غزوہ بدر سے پہلے کچھ جنگیں ہوئی ہیں، غزوہ یکزان، غزوہ بنو قینقاع، غزوہ ذوالشیرہ میں بھی جو ہے حضرت حمزہ سید الشہداء کی شرکت ملتی ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر ہے، اور پھر اگلی ضمن میں جو آپ کی شہادت کا ذکر ہوگا غزوہ احد کے اندر۔ تو آپ جو ہے احد تک جو ہے تمام غزوات کے اندر شرکت کرتے رہے ہیں، اور اکثر میں رسول اللہ نے آپ کو سپاہ سالار بنا کر بھیجا۔ ماشاءاللہ۔ زبیر آپ بتائیے گا کہ غزوات کا ذکر ہم نے سنا، غزوات میں کیا کردار تھا حضرت حمزہ کا؟ جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ ایک بہادر شخص تھے اور شکار کا شوق رکھتے، تو غزوات میں کیا شان ہوگی آپ کی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام غزوات کے اندر دین حق کا علمدار بنا کر آگے کیا، اور آپ غزوہ بنو قینقاع، غزوہ ابوا اور غزوہ ذوالشیرہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمدار تھے، اور دو تلواروں کے ساتھ آپ لڑتے تھے، ماشاءاللہ، کفار کے مشرکین کے پرے صاف کرتے چلے جاتے تھے۔ تو اسی اسنا کے اندر جب جیسا ہی غزوہ بدر 2 ہجری کے اندر مسلمانوں کا مارکا کفار کے ساتھ پیش آیا، تو اس میں حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے علم اٹھا کر، تو ساتھ میں حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن الحارث جو مکہ کے تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، ان مخالفین کے خلاف بدر کے اندر سب سے پہلے حضرت حمزہ نے یلغار کی اور عتبہ بن ربیعہ کو واصل جہنم کیا۔ ٹھیک۔ حیدر احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کس طرح سے ہے؟ جب احد میں بہت سے مشکلات حالات بھی سامنے آئے دیکھنے کے لیے اسلام کے لیے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جگہ پر متعین تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ہر طرح کی سپاہ سالار تھے فوج کے۔ تو احد کے اندر رسول اللہ نے پہاڑی کے اوپر جو احد کی مسلمانوں کو نصب کیا تھا کہ آپ نے اس سے نیچے نہیں آنا، لیکن کچھ ناساز واقعہ ہو گیا کہ پیچھے سے مشرکین آئے اور مسلمان پہاڑی سے نیچے اتر آئے، اور یہ لگا کہ جنگ ہم شاید جیت چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب مسلمانوں نے وہ جگہ چھوڑی تو مسلمان درمیان میں پھنس گئے، آگے بھی مشرکین تھے، پیچھے بھی مشرکین تھے، اور اسی اثنا کے اندر جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ بڑی گمسان کا رن پڑ گیا۔ کچھ مسلمان جو ہے وہ درمیان میں بالکل آ گئے، تو جناب حمزہ 2 تلواروں کے ساتھ وہاں پہ لڑ رہے تھے، تو جناب رسول خدا کی حفاظت کا فریضہ خدا کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ غزوہ احد کے اندر جو ہے مسلمانوں کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ ہمیں جنگ مدینہ کے اندر لڑنی ہے یا مدینہ کے باہر نکل کے لڑنی ہے۔ تو جناب حمزہ سید الشہداء جو تھے وہ اس بات کے حامی تھے کہ ہم باہر نکل کے جنگ لڑیں گے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں تب تک جو ہے وہ کچھ اور کام نہیں کروں گا جب تک میں باہر نکل کے جا کے جو ہے مشرکین کے ساتھ جہاد نہیں کروں گا۔ تو جناب حمزہ جو ہے جب اسی اسلام میں لڑ رہے تھے، تو ایک روایت کے اندر ہے کہ جبیر بن مطعم اور ایک روایت کے اندر ہے ہندا، ان دونوں کا روایت میں ملتا ہے غلام تھا وحشی بن حرب، اس نے جو ہے موقع دیکھا اور جناب حمزہ سید الشہداء کو دور سے نیزہ مارا، جس سے جناب سید الشہداء نیچے گر گئے اور اس کے بعد آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ جس بار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہم نے سنی، تو پھر اس کے بعد کے واقعات ہمیں کس طرح سے ملتے ہیں؟ ان کا تجہیز و تکفین ہے اور ان کا جسد خاکی کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کی شہادت جو ہے وہ غزوہ بدر سے مربوط ہے، کیونکہ ہندہ بنت عتبہ جو تھی، اس کا باپ جو عتبہ بنت ربیعہ تھا، وہ غزوہ بدر کے اندر حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ تو ہندہ بنت عتبہ نے، یہ وحشی بن حرب جو تھا اس کا غلام تھا، تو اسے کہا کہ تم نے کسی نہ کسی طرح، یا تو علی کو، رسول اللہ کا بھی نام مورخین نے لکھا ہوا درج کیا کہ کہا گیا کہ تمہیں ہم بہت زیادہ مال و دولت بھی دیں گے کہ اگر تم یہ کام کرو۔
تو رسول اللہ یا علی تو یا حمزہ، ان میں سے تینوں میں سے کسی نہ کسی کو تمہیں مارنا ہوگا۔ تو وحشی نے کہا نہ میں رسول اللہ کو قتل کر سکتا ہوں نہ ہی میں علی مرتضیٰ کو، کیونکہ وہ جیسے ہی آگے وار کرتے ہیں ویسے ہی پیچھے وار کرتے ہیں۔ تو یہ طریق کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارنا اتنا آسان نہیں تھا، تو اس نے کہا میں پیچھے سے نیزے سے وار کروں گا۔ تو اسی طرح نیزے سے پیچھے سے وار کرنے کے بعد، کیونکہ اس وقت جو تھا وہ گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سائڈ کے اوپر تھے، ایک کونے کے اندر تھے، تو حضرت حمزہ میدان کے اندر ڈٹے ہوئے تھے۔ تو اسی اسنا کے اندر یہ خبر آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ انہیں نیزہ لگا، نیزہ لگنے کے بعد ہندہ بنت عتبہ نے آپ کے کان، ناک، ہونٹ، آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو مسئلہ کر دیا۔ اور کچھ روایات کے اندر یعنی کہ مورخین نے تاریخوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ ان چیزوں کو جسم کے اعضاء کو کاٹ کے ہار بنایا گیا۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ حضرت حمزہ کے جنازے پر گئے اور جا کے دیکھا تو رسول اللہ رونے لگے کہ آپ کے لاشے کو اس طرح مسئلہ کیا گیا تھا، آپ کے جگر کا وہ باہر نکال لیا گیا تھا۔ ہمارے میں آتا ہے کچا چبایا گیا۔ جی بالکل، کچا چبانے کے بھی جو ہے واقعات ملتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عبا اتار کر حضرت حمزہ کے اوپر دے دی، کیونکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی آگے ملتا ہے جا کے کہ حضرت صفیہ جو کہ حضرت حمزہ کی بہن تھیں، وہ اس موقع کے اوپر آ گئیں اور انہوں نے رسول اللہ کو کہا کہ مجھے جو ہے نا اپنے بھائی کے لاشے کے اوپر جانے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے انہیں آنے نہیں دے رہے تھے کہ ان کا پورے کا پورا جسد اطہر جو تھا وہ مسئلہ کر دیا گیا تھا۔ تو مگر اسی اسنا کے اندر آپ کو لایا گیا تو سب کے سب جو تھے شہید ہو چکے تھے، جو اصحاب رسول اللہ کے انصار بھی تھے۔ 70 مسلمان غزوہ احد کے اندر شہید ملتے ہیں، تو سب کے لواحقین تھے گھروں والے اپنے اپنے لاشوں کے اوپر رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اسنا کے اندر کہا کہ حمزہ کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ یہ مورخین نے، واقدی نے، مغازلی نے، تبری نے اور بڑے بڑے جو مورخین نے انہوں نے اپنی بات کو تاریخ کے اندر اس بات کو درج کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ کی سن لی اور جا کے انصار کے جتنے بھی اصحاب شہید ہوئے تھے ان کے گھروں والوں کو بتایا کہ رسول اللہ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ حضرت حمزہ کے ساتھ اتنا ظلم ہو چکا تو ان کے پرسہ دینے کے لیے وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو سب کے سب انصار لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر میں گئے اور جا کے انہیں پرسہ پیش کیا۔ رسول اللہ نے اس موقع کے اوپر تاریخوں کے اندر یہ درج کیا گیا ہے کہ حضور نے کہا کہ رضی اللہ عنکن، اللہ تم سے راضی ہو، ان ازواجکن، اور تمہارے شوہروں سے راضی ہو، ان اولادکن، اور تمہاری اولادوں سے راضی ہو، ان اولاد اولادکن، اور تمہاری اولادوں کی اولادوں سے راضی ہو کہ تم نے میرے چچا حضرت حمزہ کے اس پرسوز موقع کے اوپر ان کی شہادت کے اوپر ہمیں آ کے پرسہ پیش کیا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تجہیز و تکفین اس طرح کی کہ آپ کو کفن جو اس موقع کے اوپر، تو ابھی تو اسلام آگے چل رہا تھا تو بہت ہی کٹھن حالات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غزوہ احد یعنی کہ احد کے شہیدوں کے قبرستان کے اندر احد کے موقع پر ہی دفن کر دیا۔ جانیں گے ہم حیدر سے، بڑا دلسوز واقعہ ہے، میرا دل بھر آیا ہے جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن کر۔ حیدر سے پوچھیں گے ان کا جو مدفن ہے جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت کہاں ملتا ہے؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو مدفن تھا وہ احد کے اندر ہی موجود تھا، لیکن تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں وہاں سے نہریں نکالی گئیں اور شہداء احد کی جو قبریں ہیں وہ تھوڑی ان کی ڈائریکشن، ان کی جگہ چینج کی گئی، تو حضرت حمزہ سید الشہداء کی جو قبر مبارک تھی وہ وہاں سے ہٹا کے تو تھوڑا دور لے کے گئے، لیکن آج بھی وہ احد کی جگہ پہ ہی موجود ہے آپ کی قبر اطہر جو ہے۔ اور آپ کا جو ایک واقعہ میں ایڈ کرتا چلوں کہ آپ کو جو کفن ہے وہ حضرت صفیہ نے اپنی چادر دی تھی ایک، اور اس چادر کے اندر کفن دیا، اور وہی واقعات احد کے شہداء کے کہ وہ چادر پوری نہیں آتی تھی جناب حمزہ کے پاؤں مبارک کے اوپر کرتے تھے، نیچے نیچے کرتے تھے، اوپر چلی جاتی تھی، تو ان کو بھی رسول اللہ ان کے پاؤں کے اوپر بھی اسخر گھاس ڈالی اور آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اور آپ کی جو شان اقدس کے اندر حدیث ملتی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ حمزہ خوب رشتہ دار تھے، انہوں نے قرابت کا خوب حق ادا کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم کے 7 افضل ترین مردوں میں علی، جعفر اور حمزہ شامل ہیں، اور جناب سید الشہداء حمزہ کی شان اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ کئی مرتبہ جو ہے بنو ہاشم والوں نے اور رسول اللہ کے خاندان نے اپنی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ جناب حمزہ کا حوالہ دیا کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔
माशाल्लाह जी। नाज़रीन, आपने सुना हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र। बड़ा दिलसोज़ वाक़या है जनाब हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का। किस तरह से उन्होंने इस इस्लाम को हम तक पहुँचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना दिया, और किस कदर मोहब्बत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने प्यारे चचा से। लेकिन अफ़व दर गुज़र का एक ऐसा दर्स दिया, अगर आप तारीख़ का सफ़र करके फ़ातह मक्का को देखेंगे तो जब हिंदा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई तो आपने माफ़ फरमा दिया, कहा कि मेरे सामने मत आना, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। ये अफ़व दर गुज़र का इतना बड़ा मैसेज जो है हमने अपने बच्चों तक पहुँचाना है, अपने दोस्तों तक पहुँचाना है कि बदला लेने से कभी भी इंसान बड़ा नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने मोहब्बत और इतना जो दर्द का वाक़या था उसको भुलाकर अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया, तो हम अपने दोस्तों से क्यों कर लड़ें आज। तो इस जनाब हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी, उनकी शहादत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़तह से हमें जो सबसे बड़ा दर्स मिलता है वो सिर्फ़ मोहब्बत है। सिर्फ़ मोहब्बत फैलाने का दर्स दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह नए सहाबी के ज़िक्र के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।